مسیحی پختگی کے لیے ایک پروفائل۔ کلیسیا میں پاسبانی کرداروں میں خدمات سر انجام دینے کے لیے مقرر کیے گئے رہنماؤں کا انتخاب مسیحی پختگی کی پیمائش کے لیے بائبل کے جامع معیار کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے۔ میں زکریا امیر ہوں۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ تیموتھیوس کو افسس شہر میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پولس رسول نے اسے واقعی چند سنگین مسائل سے نمٹنے کے لیے وہاں چھوڑا، لیکن قیادت کے معاملے میں جو قیادت کا معاملہ تھا اس میں اسے دوہرے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ دوہرا مسئلہ، پہلا یہ کہ اسے افسس کی کلیسیا میں موجود جھوٹے استادوں اور رہنماؤں کے ساتھ نمٹنا تھا، اور بالکل شروع سے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ پولس نے تیموتھیوس کے ساتھ اس مسئلے کا تدارک کیسے کیا۔ دوسرا مسئلہ، اسے اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ جو لوگ روحانی پیشوا بننا چاہتے ہیں وہ اہل ہیں، یعنی وہ مسیح کے پورے قد کے اندازے تک۔ لہٰذا باب 3 میں رسول اس معاملے پر بات کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ تیموتھیوس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو روحانی رہنما بننا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس نے کہا، یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس نے کہا کہ یہ زبردست بات ہے، اور پھر آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ پختہ ہیں۔ اب یہاں آپ اس بات پر غور کریں کہ اس حوصلہ افزائی میں وہ روحانی نگہبانوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس موقع پر وہ نگہبان کی اصطلاح کا استعمال کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، نگہبان، ایپسکوپوس، بزرگ، پریسبیٹروس، یونانی متن میں نگہبان کے لیے لفظ ایپسکوپوس استعمال ہوا ہے۔ لفظ بزرگ، پادری یا نگہبان کے لیے مترادف لفظ ہے، اور یہ یونانی لفظ پریسبیٹروس سے اخذ ہوا ہے، اور میرے خیال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی کچھ فرقے ان بنیادی الفاظ سے مؤخذ ہیں۔ ایپسکوپوس، ایپسکوپالین، پریسبیٹروس اور پریسبیٹیرین، اور یہ واقعی قیادت کے تصورات اور نظریات سے متعلق ہے، لیکن پولس رسول نے در حقیقت ان دونوں اصطلاحات کو مترادف طور پر استعمال کیا، جو ایک ہی بنیادی عہدے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لہٰذا بنیادی طور پر جن سے وہ یہاں بات کر رہا ہے وہ ہیں جو نگہبان یا بزرگ بننا چاہتے ہیں۔ آپ بعد میں 5 باب میں دیکھیں گے کہ انہی افراد کے بارے میں بات کرتے ہوئے لفظ بزرگ کا استعمال کرتا ہے، جو وہی نگہبان یا پاسبان ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پادری کا عہدہ رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، یا تو اسے ایک عام شخص کا کردار کہیں گے، یا ایک ایسا شخص جو پادری ہے، جو کلیسیا میں خادم ہے، یا چرچ کے اندر اس کی خاص ذمہ داریاں ہیں۔ لہٰذا اس نے اس کی پروفائل کا خاکہ پیش کیا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تیموتھیوس یہ بہت اچھا ہے کہ اگر وہ اس قسم کے روحانی پیشوا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس بات کی یقینی بناؤ کہ وہ بالغ ہیں، جس کا اصل مطلب یہ ہے کہ پولس یہاں جو خاکہ بیان کرنے جا رہا ہے وہ خصوصیات اور خوبیاں ہیں جو ہر مسیحی آدمی کے لیے اہداف ہونے چاہیے۔ وہ صرف روحانی پیشوا ہونے کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ ایک ایسے آدمی ہونے کے بارے میں بات کر رہا ہے جو یسوع کی عکاسی کر رہا ہو۔ در حقیقت آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعی خواتین پر بھی لاگو ہوتا ہے، کیونکہ ان میں سے تقریباً ہر ایک میں سوائے 2 کے اس سے مراد مرد ہیں۔ لیکن اگر آپ نئے عہد نامہ میں آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہی خوبیاں بنیادی طور پر خواتین پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ جو کچھ پولس یہاں کہہ رہا ہے وہ ان خواتین پر لاگو ہوتا ہے جو بزرگ بن چکی ہیں، لیکن اس مخصوص حوالے میں یہ واضح طور پر مردوں کا حوالہ ہے، لہٰذا وہ پختگی کا یہ پروفائل فراہم کرتا ہے۔ سب سے پہلے نگہبان بے الزام ہو، اچھی ساکھ کا مالک ہو، لوگ اس شخص کے بارے میں اچھی گفتگو کرتے ہوں، لوگ اس شخص پر بھروسہ کرتے ہوں۔ یہ بہت ہی اہم اور بلند پایہ خوبی ہے جس کے بارے میں وہ یہاں بات کر رہا ہے، اور پھر آگے چل کر وہ دوسری خوبی کی بات کرتا ہے، اسے ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے بے الزام ہو، اچھی ساکھ ہو اور ایک بیوی کا شوہر ہو۔ اب اس کا لفظی ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ عورت کا مرد ہو، لیکن جوہر میں وہ اخلاقی پاکیزگی کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور جس وجہ سے وہ اخلاقی پاکیزگی کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرد جب مسیح ہوئے تو ان کی زندگی میں 1 سے زیادہ عورتیں تھیں۔ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ تیموتھیوس اگر وہ روحانی پیشوا کے طور پر خدمت کرنے جا رہے ہیں تو اسے ایک بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں وہ صرف ایک مرد اور ایک عورت کی بات کرتا ہے، اور خدا کا یہی مثالی منصوبہ ہے، اور یہ دلچسپ ہے، وہ اسے پہلے تیموتھیوس اور تیتس کے خطوط میں فہرست میں سب سے اوپر رکھتا ہے۔ اچھی شہرت کے بعد یہ فہرست میں سب سے اوپر کیوں ہے؟ کیونکہ اخلاقی پاکیزگی ہی اچھی شہرت کا اصل امتحان ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی بد اخلاق ہے وہ جھوٹ بھی بولے گا،
آپ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور میں نے اپنی خدمت کے کئی سالوں میں ایسا بہت کچھ دیکھا ہے۔ دھوکہ اور دھوکہ دہی جنسی بد اخلاقی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس لیے وہ اسے سب سے اوپر رکھتا ہے، اور اچھی ساکھ بنانے کے معاملے میں یہ سب سے اوپر کیوں ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ کسی آدمی پر اس کی زندگی کے اس شعبے میں بھروسہ کر سکتے ہیں تو آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں اس شخص کی وفاداری کی وجہ سے۔ سب سے پہلے نگہبان بے الزام ہو، اچھی ساکھ کا مالک ہو، ایک بیوی کا شوہر ہو، پرہیزگار ہو، یعنی اپنے الفاظ اور اعمال میں توازن رکھتا ہو۔ پھر آگے وہ کہتا ہے کہ نگہبان پرہیزگار ہو۔ اب یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ ان تمام خوبیوں کو لے کر آپ کلام کے مختلف اقتباسات پر جا کر ایک تعریف حاصل کر سکتے ہیں کہ ان الفاظ کا اصل مطلب کیا ہے۔ مثال کے طور پر پرہیزگاری آپ پہلا تسلونیکیوں 5 باب میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں وہ متوازن ہونے کا بنیادی لفظ استعمال کرتا ہے۔ وہ در حقیقت ایک استعارہ استعمال کرتا ہے کہ جو لوگ نشے میں ہوتے ہیں وہ رات کو نشے میں ہوتے ہیں، لیکن تم دن کے ہو۔ اور وہ کہتا ہے ثابت قدم رہو، یسوع مسیح پر اپنی نظریں رکھو، اپنی زندگی میں توازن مت چھوڑو، ہوشیار رہو۔ یہ شراب پر قابو پانے کے برعکس ہے۔ یہ صرف ایک استعارہ ہے جسے وہ وہاں استعمال کر رہا ہے۔ تمام لوگوں کی مثال کے لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، اپنی نگاہیں یسوع مسیح پر رکھنی چاہیے۔ اور پھر آگے وہ چوتھی بات کہتا ہے، سب سے پہلے نگہبان بے الزام ہو، اچھی ساکھ کا مالک ہو، ایک بیوی کا شوہر ہو، پرہیزگار ہو، یعنی اپنے الفاظ اور اعمال میں توازن رکھتا ہو، سمجھدار ہو، عقل مند اور عاجز۔ سمجھدار کا اصل مطلب ہے عقل مند اور عاجز، اور آپ رومیو کے خط باب 12 میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پولس رومیو کے باب 12 میں بیان کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ نہ سمجھو جتنا تمہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ عاجزی سے سوچو، سمجھداری سے سوچو، عقل سے سوچو۔ لہٰذا وہ واقعی یہاں عاجزی کے احساس کی بات کر رہا ہے۔ اور پھر وہ آگے کہتا ہے تموتھیوس یقینی بناؤ کہ وہ پختگی کا پروفائل سب سے پہلے نگہبان بے الزام ہو، اچھی ساکھ کا مالک ہو، ایک بیوی کا شوہر ہو، پرہیزگار ہو، یعنی اپنے الفاظ اور اعمال میں توازن رکھتا ہو، سمجھدار ہو، عقل مند اور عاجز ہو، قابل احترام ہو، اچھا نمونہ رکھتا ہو۔ مجھے یہ لفظ پسند ہے، یہ یونانی متن سے اخذ کیا گیا۔ یونانی میں اس کے لیے لفظ کوسمیوس ہے، اور دراصل یونانی سے اخذ ہوا ہے۔ انگریزی زبان کا لفظ کاسمیٹکس اسی لفظ اور یہاں اس کا ترجمہ قابل احترام کیا گیا ہے۔ کاسمیٹکس ایک استعارہ کے طور پر ہمارے لیے کام معنی رکھتا ہے۔ ہم پر امید ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں پرکشش بناتا ہے اور ہم اچھے نظر آتے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم مسیح کے لیے جی رہے ہیں جیسا کہ ہمیں جینا چاہیے، تو ہماری زندگیاں خوشخبری کے لیے کاسمیٹکس کی طرح ہوں گی۔ ہماری زندگی اس طرح سے گزرے گی کہ لوگ خوشخبری کی طرف راغب ہوں گے اور نجات کے پیغام کی طرف راغب ہوں گے۔ لہٰذا یہ بہت اہم خوبی ہے۔ قابل احترام ہو، اچھا نمونہ ہو، مسافر پرور ہو، بے لوث اور فیاض ہو۔ مسافر پروری سے مراد اپنے پاس موجود تمام چیزوں کے ساتھ بے لوث اور فیاض ہونا ہے۔ پختگی کا جو پروفائل ہے، قابل احترام ہو، اچھا نمونہ رکھتا ہو، مسافر پرور ہو، بے لوث اور فیاض ہو، تعلیم دینے کے لائق ہو، مواصلات میں حساس ہو۔ یونانی متن میں اس کے لیے ایک ہی لفظ ڈوکٹیکوس ہے، اور پولس اس لفظ کو 2 تموتھیوس میں سیاق و سباق میں بیان کرتا ہے، اور وہاں وہ سادہ الفاظ میں کہتا ہے کہ اگر ہم ڈوکٹیکوس ہیں، اگر ہم سکھانے کے قابل ہیں، تو یہ کسی طریقے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، یہ اس طریقے کی بات نہیں کر رہا جس سے ہم پڑھاتے ہیں، یہ ہمارے کردار کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ کہ ہمارے سکھانے کے طریقے کے پیچھے کیا ہے۔ اور اسی لیے وہ دوسرے تموتھیوس میں کہتا ہے کہ ہمیں تکرار نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے، ہمیں حساس طریقے سے بات چیت کرنی چاہیے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ہم سے متفق نہیں ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں ڈوکٹیکوس ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سکھانے کے قابل ہونا چاہیے، ہم دفاع میں حملہ نہیں کرتے، ہم جوابی حملہ نہیں کرتے، ہم صبر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ہم سے متفق نہیں ہیں۔ پولس رسول جس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کے تعلق سے یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور ہم میں سے تمام لوگ جو پادری کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں انہیں سکھانے کے قابل ہونا چاہیے، یعنی ہماری بات چیت کے پیچھے ایک اچھا کردار ہونا چاہیے۔ یہ طاقتور تصور ہے۔ اب میں آگے بڑھوں گا اور آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا۔ قابل احترام ہو، اچھا نمونہ رکھتا ہو، مسافر پرور، بے لوث اور فیاض، تعلیم دینے کے لائق، مواصلات میں حساس ہو، نشہ میں غل مچانے والا نہ ہو، کسی بھی چیز کا عادی نہ ہو۔ وہ کسی بھی چیز کا عادی نہیں ہو، مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، گالیاں دینے والا نہ ہو، مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، مار پیٹ کرنے والا یا گالیاں دینے
والا نہ ہو، اور نئے عہد نامے کے زمانے میں گالیاں دینا اور جنسی بدسلوکی بہت عام تھی، اور اسی لیے پولس کہہ رہا ہے کہ اس قسم کے فرد کا غصہ قابو سے باہر ہوتا ہے۔ روحانی پیشوا بننے سے پہلے یقینی طور پر اس سے نمٹنا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ باپ یا شوہر بننے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت اہم خوبی ہے، اور اس کے بعد اس نے جو کچھ کہا ہے وہ باقی خوبیوں سے مختلف ہے۔ مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، گالیاں دینے والا نہ ہو، نرم مزاج ہو، حساس، محبت کرنے والا اور مہربان، جھگڑا کرنے والا نہ ہو، متنازع یا تفرقہ انگیز نہ ہو۔ نرم مزاج سے مراد ہے کہ وہ حساس، محبت کرنے والا اور مہربان ہے، جھگڑالو نہ ہو، تفرقہ انگیز نہ ہو، اور یہی اس کا مطلب ہے۔ مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، گالیاں دینے والا نہ ہو، نرم مزاج ہو، حساس، محبت کرنے والا اور مہربان ہو، جھگڑا کرنے والا نہ ہو، متنازع یا تفرقہ انگیز نہ ہو، لالچی نہ ہو، مادہ پرست نہ ہو۔ لالچی اور مادہ پرست نہ ہو بعد میں اس خط کے باب 6 میں پولس کہتا ہے اور وضاحت کرتا ہے کہ ہمیں روپے پیسے سے محبت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پیسہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پیسے کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہاں وہ محض لفظ لالچی نہ ہو کے ساتھ اس کا خلاصہ کر رہا ہے۔ اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو، یعنی ایک اچھا شوہر اور باپ ہو، اور اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کی دیکھ بھال اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں، تو پھر ہم خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کر سکتے ہیں؟ ہم خدا کی کلیسیا کی دیکھ بھال کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ ایک اہم خوبی ہے۔ اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو، یعنی ایک اچھا شوہر اور باپ ہو، نو مرید نہ ہو، موسمی مسیحی نہ ہو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ نگہبان نو مرید نہ ہو، یہ ایک موسمی مسیحی ہے۔ ویسے یہ بہت اہم ہے کیونکہ پولس وضاحت کرتا ہے کہ اگر تم کسی نو مرید کو قیادت کے عہدے پر فائز کرتے ہو تو تم اسے فخر کے لیے کھڑا کرتے ہو، اور شیطان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لہٰذا یہ اہم بات ہے۔ اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو، یعنی ایک اچھا شوہر اور باپ ہو، نو مرید نہ ہو، باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہو، اور معاشرے میں اکثریت میں اس کی گواہی اچھی ہو۔ اور پھر وہ اس بات کے ساتھ اختتام کرتا ہے کہ نگہبان باہر والے غیر ایمانداروں میں بھی اچھی ساکھ رکھتا ہو، نہ کہ صرف ان لوگوں کے ساتھ اچھی شہرت رکھتا ہو جو کلیسیا، بلکہ وہ ان لوگوں میں بھی اچھی شہرت رکھتا ہو جو کلیسیا سے باہر ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بہت اہم معیار ہے جس کا وہ خاکہ پیش کرتا ہے، لیکن یہ کاملیت کا معیار نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ اس حوالہ کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ واہ، میں اس معیار پر کیسے پورا اتر سکتا ہوں؟ یہ مقاصد ہیں، یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں یسوع کی طرح بننے کے مقاصد ہیں۔ ہم مسیح کی مانند بننے کے اس عمل میں ہی رہیں گے جب تک کہ مسیح ہمیں اپنے ساتھ گھر نہیں لے جاتا۔ آپ اس فہرست سے مایوس نہ ہوں، یہ اہداف ہیں، اور یہ وہ روحانی اہداف ہیں جو ہم اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں سے تعلق کے ساتھ طے کر سکتے ہیں۔ اب سوال و جواب اور عکس یہ ہے، کلیسیا میں اتحاد کو برقرار رکھنے میں پختگی کی یہ خوبیاں کیوں بنیادی ہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ان خصوصیات کی اہمیت کو سمجھنے سے پہلے سال تک تعلیم دینے کی خدمت کرتا رہا ہوں، اور یہ وہ وقت تھا جب میں اپنے طلبہ کے ساتھ تحقیق کر رہا تھا خدا کلیسیا کو کیا بنانا چاہتا ہے۔ میری آرڈینیشن مخصوصیت ہوئی تھی، اور میری خدمت کے ابتدائی دور میں، جہاں آپ جانتے ہیں وہ آپ سے ہر قسم کے الہیاتی سوالات پوچھتے ہیں، اور مجھے وہ الہیاتی سوالات یاد ہیں، لیکن کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا میں ان خوبیوں پر پورا اترتا ہوں یا میں کہاں تک پورا اترتا ہوں، اور پولس یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اب میری اپنی خدمت میں جو میں نے دریافت کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان خوبیوں کو سنجیدگی سے لینا واقعی کلیسیا میں اتحاد کی کلید ہے۔ یہ ایسے مردوں کی کلید ہے جو قائدانہ کردار میں ہیں، جو قائدانہ کرداروں میں ہیں، جو زیادہ سے زیادہ یسوع کی طرح بن رہے ہیں، اور اگر وہ زیادہ سے زیادہ یسوع کی طرح بن رہے ہیں تو ان کا کلیسیا میں ایک رہنما کے طور پر صرف ایک ہی مقصد ہوگا کہ وہ مسیح کے جسم کو بالغ اور بڑھنے میں مدد کرے۔ وہ اس عہدے پر اپنے لیے، اقتدار کے لیے، وقار کے لیے نہیں، بلکہ ایک روحانی پیشوا ہونے کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس مردوں کی ایک ایسی جماعت جن کی بیویاں بھی ہیں اور انہی صفات کے پابند ہیں، تو آپ کے پاس ایک متحرک ساخت ہے، جیسے کہ یہ تھی ایسے لوگوں کی جو کلیسیا کی قیادت کرنے والے ہیں اور مسیح کے پورے بدن کے نمونہ ہیں۔ ایک بالغ مسیح ہونے کا یہی مطلب ہے۔ لہٰذا یہاں وہ اصول ہے جو واقعتاً اس سے نکلتا ہے، یہاں تک کہ آج ہمارے لیے بھی یہ ایک مفوق الفطرت اصول ہے۔ مسیح پختگی کے لیے پروفائل، کلیسیا میں پاسبانی کرداروں میں خدمات سر انجام دینے کے لیے
مقرر کیے گئے رہنماؤں کا انتخاب مسیح پختگی کی پیمائش کے لیے بائبل کے جامع معیار کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے۔